واقعہ ایلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہدانہ اور دنیا سے بیگانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ مدت العمر 2 وقت برابر سیر ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما اس جنس لطیف میں شامل تھیں۔ وہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنا حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز ہوتا جاتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں جو رئیس قریش کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تھیں جو قبیلہ بن المصطلق کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں جن کے والد خیبر کے رئیس اعظم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں جن کے والد فاروق اعظم تھے۔ بشریت کے اقتضاء سے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلے میں اپنے رتبے اور شان کا خیال رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس میں وقت مقررہ سے دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رشک ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی، مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ تحریم کی پہلی آیت اتری۔ یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے ناپسندیدگی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو اس کا راستہ معین کر دیا ہے۔ فرض میں یہ بھی سمجھا گیا، لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا۔ وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے۔ گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑ لیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی اور تاکید کر دی کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا۔ اس پر سورہ تحریم کی آیت اتری۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرا اسرار سے، خفیہ طور پر، راز کے طور پر۔ میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے، باقی یہ کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے۔ فلما نبأت بہ، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وأظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا۔ عطف بعضہ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا، وأعرض عن بعض، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی۔ فلما نبأ بہ، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من انباک ھذا، اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی،
اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی۔ ایک دوسرا یہ ہے من امبار، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے، دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے، اعلموا، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ، اے عائشہ اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے۔ من انبا کا آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ شکر رنجیاں بڑھی اور حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہا نے باہم مظاہرہ کیا، یعنی دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں مل کر زور ڈالیں۔ اس پر حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہا کی شان میں آیتیں اتری۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ نے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ حضور کی، دوسری اہلیہ کو کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تو تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے۔ اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے یہ انداز ہے یہ۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ۔ اچھا صغم کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الا مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الہ ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا، لفظ ایک ہی ہے، مال میلان، الہ اور عن، رغب الہ رغب عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے، لفظ ایک ہی ہے رغبت۔ اس کا سنگ کا لفظ ہے، تو سنگ جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے، کس طرح مائل ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو، جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صحیح۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا صحب اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں، الرب رب من تنزل والعبد عبد من ترقى، اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج مطہرات ہیں تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھاڑ بنا لیا، تو سن لو فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا والی ہے، ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم امتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھا وہ خاص تھے، لیکن توسیع نفقہ کے تقاضے میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ شریک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ تنگ طلبی اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد فرمایا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے نہ ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب مدت ایلا یعنی 1 مہینہ گزر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے اتر آئے اور عام باریابی کی اجازت ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات بنائے طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا
کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا. اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا. تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں. اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا. اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا. 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی اب آپ صاف 2 آپشن رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے. اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا، فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے. یعنی وہ آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس. میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. اور اگر میرے ہاں رہنا تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہ اختیاری فقر تھا آپ کا. اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی. اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں. مہینہ ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے اترے. چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیش تھیں، ان کے پاس تشریف لے گئے اور مطلع فرمایا. انہوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کو لیتی ہوں. تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا. بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا جن کی تعداد 400 تک بیان کی گئی ہے. یہ شریر النفس ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی تدبیر سے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور رفقائے خاص میں پھوٹ ڈلوا دیں. معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تنگ طلبی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بدنفسوں نے اشتعال دے کر بھڑکانا چاہا ہوگا. چونکہ مظاہرے کے ارکان اعظم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں، ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعے سے ان کے والدین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سازش میں شریک کر لینا ممکن ہے. لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پر بھی قربان کر سکتے تھے.